آغاز میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 7 روپے 59 پیسے کم، گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گھریلو صارفین کو بجلی 34 روپے 37 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ 2393 ارب روپے کے گردشی قرض کے خاتمے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ آرمی چیف اور ان کے رفقا کا معاشی استحکام کے لیے بھرپور تعاون رہا۔ 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی، تو اس میں آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسوں کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ بجلی کا سرکولر ڈیٹ اس وقت 2393 ارب روپے پہ ہے۔ یہ آپ کا گردشی قرضہ ہے، گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر ان کے رفقا کار کا مجھے میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا۔ ریلیف پیکج کے بعد بجلی کے نئے نرخ کیا ہوں گے؟ تفصیلات سامنے آ گئی۔ بجلی کا اوسط قومی ٹیرف 37 روپے 64 پیسے فی یونٹ مقرر۔ نئے ٹیرف کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی اوسط قیمت 31 روپے 63 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں زیغم نقوی سے جان لیتے ہیں۔ جی زیغم، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا قیمت مقرر کی گئی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم کی جانب سے جو بجلی کی قیمتوں میں اعلان کیا گیا ہے کمی کا، اس کے بعد جو نیا ٹیرف سامنے آیا ہے اس میں جو لائف لائن صارفین ہیں جو 50 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 4 روپے 78 پیسے فی یونٹ جو ہے ٹیرف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 100 یونٹ تک جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے جو بجلی کے نرخ ہیں وہ 9 روپے 37 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہیں۔ 100 یونٹ استعمال کرنے والے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے 8 روپے 52 پیسے فی یونٹ جو ہے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے 11 روپے 51 پیسے فی یونٹ بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے جو نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کا ٹیرف 34 روپے 3 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والے جو نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے 48 روپے 46 پیسے فی یونٹ کا ٹیرف مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی اوسط قیمت 31 روپے 63 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین جو ہیں ان کے لیے بجلی کے نرخ 62 روپے 47 پیسے فی یونٹ، جبکہ جنرل سروسز کے لیے بجلی کے نرخ 49 روپے 48 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صنعتوں کے لیے بجلی کی یونٹ جو ہے 40 روپے 51 پیسے، زرعی صارفین کے لیے 34 روپے 58 پیسے، جبکہ آزاد کشمیر اور پبلک لائٹنگ کے لیے ٹیرف جو ہے 32 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے حوالے سے بھی مختلف نرخ سامنے آئے ہیں، لیکن 40 روپے 3 پیسے فی یونٹ جو صنعتی صارفین ہیں B1 کے ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور جو صارفین آن پیک کیٹیگریز کے لیے 44 روپے 59 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ B1 جو آف پیک صارفین ہیں ان کے لیے 37 روپے 47 پیسے، جبکہ جو صنعتی صارفین ہیں بجلی کے ان کے لیے 42 روپے 37 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح B2 کے لیے آن پیک صارفین کے لیے 44 روپے 51 پیسے فی یونٹ، جبکہ B2 آف پیک صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 41 روپے 5 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ جی مقرر کیے گئے ہیں۔ زیغم نقوی اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مخصوص ٹولے نے ملکی مفادات کو اپنی سیاست پر قربان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی مخالفین پر لفظی تنقید، کہا یہ وہی ٹولہ ہے جس نے IMF سے خود کیے گئے معاہدے کو توڑا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے IMF سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا، خود پاکستان کو
डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। कौन नहीं जानता कि वो कौन से वज़राए ख़जाना थे जिन्होंने IMF को, अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया और दिन रात की मेहनत उस मालिक हकीकी ने कबूल कर ली। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ीक़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मक़दम। कहती है मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क को बहरानों से निकाला। बिजली के नरखों में कमी कौम के लिए कीमती तोहफ़ा है। पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के तारीख़ी फ़ैसले का खैर मक़दम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में कमी का खैर मक़दम किया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की बिजली की कीमतों में कमी पर कौम, वजीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में कहा, वजीर आज़म ने बिजली की कीमतों में मौजूदाना तारीखी कमी करके नून लीगी खिदमत की रवायत को दोहरा दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया है। अपडेट करें आपको, अज़मा बुखारी की जानिब से कहा गया, वजीर आज़म ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने शिकस्त के साथ जुर्माने को भी आदत बना लिया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। मुकर्रर वक्त में 1 ओवर कम कराने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। पहले मैच में 2 ओवर मुकर्रर वक्त में कम कराने पर 10% जुर्माना हुआ था। अपडेट करें आपको, पहले मैच में 2 ओवर मुकर्रर वक्त में कम कराने पर 10% जुर्माना हुआ था। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं, वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुश आइंद है। जबकि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं कि बिजली सस्ती हो गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद IPPs के माहिदे ख़त्म होंगे तो और भी रिलीफ मिलेगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिन है जो PM साहब की एक मीटिंग थी, जस्ट उधर से आ रहे हैं। उन्होंने जो आज की अनाउंसमेंट की है ईद की खुशी में अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। मुल्की हालात, इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। इसका सारा अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बिजनेस कम्युनिटी को। आज का एक बहुत बड़ा दिन है जो FPCCI ने एक 10 महीने की जंग लड़ी और उसका रिजल्ट आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस करके बता दिया कि जो FPCCI का पॉइंट था IPP के हवाले से वो करेक्ट था। आप सबको मुबारक हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनरल आसिम मुनीर साहब का जिन्होंने स्टैंड लिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। शिबली फराज बोले, मुलाकात की इजाजत न देना अदालती फैसले की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। कहने एक बार फिर हमें वजीर आजम इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं ये पता नहीं किसके कहने पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे और ये दूसरी दफा है कि हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। इससे जाहिर क्या होता है कि अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सहूलत ऑन द गो बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में सहूलत ऑन द गो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायपिंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेतिया रोड शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत ऑन द गो प्रोजेक्ट
کے لیے 4 ماہ کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے ملک کو بحرانوں سے نکالا، بجلی کے نرخوں میں کمی معیشت اور صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پر ہر چیز کی قربانی دے سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کینالز کا منصوبہ ایکنک اجلاس کے ایجنڈے پر نہیں لایا گیا، چھوٹے واٹر کورسز کو کینال نہ سمجھیں۔ کینالز پہ سب سے پہلے مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، وفاق سے کی اور ہر فورم پہ کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک ہے یہ کینال نہیں بنے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں سب کے سامنے جوائنٹ پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جی میں ان کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس کے بارے میں کہہ چکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ کینال نہیں بن سکتے۔ میرے لیے ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صوبائی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عید کی تعطیلات کے بعد واپس آنے والے مسافروں کو غیر قانونی طور پر اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جاری بیان میں شرجیل انعام میمن نے کہا ضلع انتظامیہ، پولیس، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے اشتراک سے سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ عوام کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی بس، کوچ یا ٹرانسپورٹ سروس کو ناجائز اضافی کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام افسران کو پیشگی ہدایات دی ہیں کہ وہ کرایوں کی سخت نگرانی کریں اور کسی بھی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیں۔ حکومت سندھ عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔ سی بی چیئرمین محسن نقوی کو ایک اور اعزاز مل گیا، ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت بھی سنبھال لی ہے۔ AICC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں محسن نقوی کو 2 سال کے لیے صدارت کا منصب پیش کیا گیا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے اس کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ AICC کی بنیاد 1983 میں رکھی گئی تھی اور اس کے ممبرز کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ محسن نقوی کا پہلا ٹاسک ستمبر-اکتوبر میں بھارت میں شیڈول ایشیا کپ ہوگا۔